کرامات اولیاء کرام، قصہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بلند پروازی کا۔ ایک درویش نے اپنے چند درویش ساتھیوں کے ساتھ سہون کی ایک بستی میں سکونت اختیار کی، جہاں کی بیشتر آبادی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ درویشوں کے اس قافلے نے ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ بستی میں یہ روز کا معمول تھا کہ سورج ڈوبتے ہی خاموش گلیاں جاگ اٹھتی تھیں، لیکن آج حیرت انگیز طور پر دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ رقص و موسیقی کے شائقین گلی میں داخل ہوتے تھے اور یکا یک گھبرا کر پیچھے کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ بازار حسن کے لوگ انہیں آوازیں دیتے رہ جاتے، مگر وہ پلٹ کر نہ دیکھتے اور اس طرح واپس جاتے کہ اب ان کے لیے بازار حسن میں کوئی کشش باقی نہیں رہی ہے۔ طوائفوں کے محافظ صورتحال جاننے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ گل فروش ایک ہی جواب دیتے، آنے والے گلی تک تو آتے ہیں مگر آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ پوچھو تو جواب نہیں دیتے، بس خاموشی سے لوٹ جاتے ہیں۔ اس رات بازار حسن کے نگہبان گلیوں کے موڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آنے والے آئے لیکن کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ جب ان سے واپسی کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بس اتنا کہا، ہمیں اندر جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اب ہر روز بازار حسن کا یہی حال ہوتا تھا۔ لوگ گلی کے موڑ تک آتے اور حالت خوف میں واپس چلے جاتے۔ بازار حسن کے چراغوں کے ساتھ ساتھ چولہے بھی بجھ گئے۔ ایک دن بازار حسن کے چند جہاں دیدہ افراد گدری پوش درویشوں کے خیموں میں پہنچے اور ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی زمین پر مقیم ہیں۔ ایک گدری پوش درویش نے کہا، ہم اپنے شیخ کے حکم کے پابند ہیں۔ اگر شیخ فرمائیں گے تو ہم لوگ کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمہارا شیخ کون ہے؟ بازار حسن کے محافظ نے پوچھا۔ گدری پوش درویش نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بازار حسن کے نگہبان شیخ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر غصے کے آثار تھے اور انداز جارحانہ تھا، مگر جب وہ درویش کے روبرو پہنچے تو ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اپنی قوت گویائی کھو بیٹھے۔ جب شیخ نے ان سے ان کی آمد کا مقصد پوچھا تو وہ اپنی زبان سے ایک حرف بھی نہ نکال سکے اور گنگ زبان کانپتے قدموں واپس چلے گئے۔ چند دنوں میں ہی بازار حسن کا کاروبار ختم ہو گیا۔ طوائفیں وہاں سے نقل مکانی کر کے حاکم سہون راجہ جیر جی کے دربار میں پہنچ کر فریاد کرنے لگیں۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان درویشوں کو بستی سے زبردستی نکال دیں۔ سپاہی جب بستی پہنچے اور انہوں نے درویشوں کے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ اندر داخل نہیں ہو سکے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے جسم کی ساری طاقت سلب ہو چکی ہو اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر تھے۔ جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت بحال ہو گئی۔ سپاہیوں نے واپس جا کر سارا قصہ راجہ کو سنایا تو اس نے فوری طور پر اپنے وزیروں، مشیروں اور درباری نجومیوں کو طلب کر لیا۔ درباری نجومیوں نے کاغذ پر 12 خانے بنائے اور ان خانوں میں ستاروں کی پوزیشن درج کی۔ وہ کچھ دیر آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ یکا یک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ نجومیوں نے راجہ جیر جی کو مطلع کیا کہ یہ درویش اس کے اقتدار کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ تھا۔ راجہ جیر جی یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا
اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور نجومیوں سے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مشورہ طلب کیا، تو انہوں نے راجہ کو کہا کہ وہ مسلمان درویش کی خدمت میں قیمتی نذرانے پیش کرے اور انہیں یہاں سے چلے جانے کی درخواست کرے۔ راجہ جیر جی کے پاس اس بات کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک وزیر ہیرے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا خوان لے کر درویشوں کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت مسلمان درویشوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی ہوئی تھی۔ وزیر نے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا خوان شیخ کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یہ حاکم سہون کی طرف سے ایک گراں قدر تحفہ ہے، اسے قبول فرما لیں اور برائے کرم کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ جسے تم گراں قدر تحفہ کہتے ہو اس کی حیثیت مٹھی بھر راکھ سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر شیخ نے اس خوان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ یکا یک ایک شعلہ سا بھڑکا اور تمام لال و جواہر اور سونے کے ٹکڑے جل کر خاک ہو گئے۔ وزیر حاکم سہون کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لال و جواہر کے راکھ ہو جانے کا واقعہ سنایا۔ اسی دوران طوائفوں کے بستی چھوڑنے کے بعد شیخ نے اپنے ساتھی درویشوں سے مکان کو مسمار اور زمین کو ہموار کرنے کو کہا۔ درویش جب مکان ڈھا رہے تھے تو زمین کا مالک وہاں پہنچا اور درویشوں سے انتہائی بدتمیزی سے رک جانے کو کہا۔ شیخ نے کچھ کہے بغیر اس ذمہ دار کے جسم پر لکڑی سے ضرب لگائی اور پورا علاقہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ وہ زمین پر گر کر کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس ذمہ دار کے وحشت زدہ ملازمین فوری راجہ جیر جی کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حاکم سیون راجہ جیر جی سپاہیوں کا ایک دستہ لے کر وہاں پہنچا اور تحقیر امیز لہجے میں شیخ سے پوچھا، راجپوت ذمہ دار کے قتل کا حساب کون دے گا؟ شیخ نے پرسکون لہجے میں راجہ کو بتایا کہ انہوں نے کسی راجپوت ذمہ دار کو قتل نہیں کیا۔ وہاں ایک پاگل کتا ضرور آیا تھا جسے بحکم خدا انہوں نے ہلاک کر کے وہاں دفن کر دیا تھا۔ راجہ جیر جی نے اپنے سپاہیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیا۔ جب قبر کھولی گئی تو راجہ جیر جی کے سپاہی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ قبر میں راجپوت ذمہ دار کی بجائے ایک سیاہ کتا دفن تھا۔ راجہ جیر جی شکست خوردہ اپنے محل لوٹ گیا اور اپنے علاقے کے جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ تمام جادوگروں نے اعتراف کیا کہ اس مسلمان درویش کی اڑان بہت اونچی ہے اور انہیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں، لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے جسم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ان کی جادوئی شکتی اس درویش پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ان کے مشورے کو مانتے ہوئے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیا۔ شیخ نے خوان سے کپڑا اٹھایا۔ کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے پر غیظ و جلال کے آثار نمایاں ہوئے اور کھانے سے بھرا خوان الٹ دیا۔ اسی لمحے زمین لرزنے لگی۔ سہون شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر راجہ جیر جی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئیں۔ راجہ جیر جی سینکڑوں سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں دفن ہو کر ہلاک ہو گیا۔ یہ درویش مشہور بزرگ حضرت مخدوم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے ہیبت و جلال سے بت پرستوں کی
صفوں میں شگاف پڑ گئے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ایمان افروز قصہ ضرور پسند آئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ایمان افروز ویڈیو جو کہ حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں ہے کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔